آپ سوچتے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے لیڈرز، بزنس مین اور انٹرپرنور ہر مشکل وقت میں پرامن اور فیصلہ کن ڈیسیژنز کیسے لیتے ہیں، لیکن دنیا کے 80% لوگ اس راز کو کبھی نہیں جان پائے۔ مسلمانوں کے جرنیل اور اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید، جنہیں ماہرین جنگ اسٹریٹجی ماسٹر کہتے ہیں، ان کی 3 ایسی اسٹریٹجیز جو آج کے ہر لیڈر، ہر انٹرپرنور اور ہر شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے سیکھنا لازمی ہے۔ اور جو اسٹریٹجی نمبر 3 ہے وہ تمہاری سکسیس کے لیے ایک گولڈن کی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 1، بریو ان دا اسٹورم۔ اگر خوف تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے لیکن تم اگر پرسکون رہو تو یہی تمہیں فتح دلائے گا۔ سن 629 عیسوی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ سے زائد بازنطینی فوج کے خلاف بھیجا، اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہو گئے، جس کے بعد اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید نے علم جنگ سنبھالا۔ کم تعداد اور 3 کمانڈروں کا شہید ہونا کسی بھی عام انسان کا حوصلہ توڑ دیتا ہے، مگر حضرت خالد نے ڈٹے رہنے کا ثبوت دیا۔ جیسے ایک کہاوت ہے، بے خوف دل کے سامنے کچھ نہیں ٹک سکتا۔ انہوں نے فوج کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا اور دشمن کو ایسا تاثر دیا کہ نئی فوج آ رہی ہے، جس سے دشمن شک میں پڑ گیا اور وہ آگے بڑھنے سے ڈرنے لگا۔ اور یہی تو حضرت خالد بن ولید کا پلان تھا کہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت خالد کی یہ اسٹریٹجی ثابت کرتی ہے کہ دشوار حالات میں بھی بے خوف دل ہی جیتا کرتے ہیں۔ نکولو ماکیولی بھی دی پرنس میں کہتا ہے کہ اگر آپ محبت اور خوف دونوں حاصل نہ کر سکے تو بہتر ہے انسان خوف چن لے۔ مطلب حکمران کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خوف کی بنیاد پر حکمرانی کرے، کیونکہ انسانوں کی محبت عارضی ہوتی ہے لیکن خوف مستقل رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت خالد نے دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف بٹھایا کہ کوئی ان کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکا۔ جنگ موتا ہمیں سکھاتی ہے کہ حوصلہ، حکمت اور خوف کا صحیح استعمال مشکل حالات میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک فوجی حکمت نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپلائی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی حکمت کے تحت خوف اور حدود قائم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ نمبر 2، حالات کے مطابق ڈھلنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں اپنے حالات کے مطابق ڈھلتے گئے۔ مثال کے طور پر ولاجہ کی لڑائی میں انہوں نے دشمن کی محاصرے کی بجائے ڈبل انویلپمنٹ کی چال آزمائی، جسے جنگلی چال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹریٹجی حنابیل نے کنایا کی جنگ میں استعمال کی تھی۔ پانی کی شدید قلت کے دوران حضرت خالد نے بلند آواز میں اعلان کیا، میرے ایمان کی قسم، پانی اس فوج کے حصے میں جائے گا جو زیادہ ثابت قدم اور مستحق ہو۔ اس اعلان نے دشمن کو حیران کر دیا اور مسلمان فوج نے حالات کا فائدہ اٹھا کر فتح حاصل کی۔ سن سوزو کی آرٹ آف وار میں بھی یہی اصول ملتے ہیں کہ حالات کے مطابق حکمت عملی اپنانے سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور جاپنیز بک آف 5 رنگز میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک چیز کو جان کر 10,000 چیزوں کو جانا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں میں پوشیدہ حکمت ہمیشہ بڑی فتوحات دلاتی ہیں۔ بک آف 5 رنگ کہتی ہے کہ جیتنے والا وہ ہے جو حالات کے مطابق قدم اٹھائے، نہ کہ وہ جو صرف منصوبے پر قائم رہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے دشمن کی کمزوری، زمین کی حالت یا حالات کا بدلنا بڑی حکمت بناتے ہیں۔ حضرت خالد کی حکمت اور یہ بک ہمیں سکھاتی ہے، حالات بدلیں تو اپنے منصوبے یا طریقے بدلنے سے نہ گھبراؤ۔ اگر تمہارا منصوبہ کام نہ کرے تو نئے طریقے آزماؤ۔ اینڈ سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی نمبر 3، نو فیتھ دین نو وکٹری۔ حضرت خالد کی ایک بہت ہی مشہور بات، میں نے اپنی تلوار سے کئی جنگیں جیتی مگر اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ تصور کرو ایک ایسا عظیم جنگجو جس نے اپنی پوری لائف میں بے شمار جنگیں لڑی، لیکن جنگ احد کے وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی زبردست حربے، پلاننگ اور بہادری کے باوجود مسلمانوں کو مکمل شکست دینے میں ناکام رہے۔ ذرا سوچو، ایک شخص جو میدان جنگ میں کسی سے کم نہیں تھا پھر بھی وہ کیوں ہار گیا؟ اس کا مطلب پلاننگ پلس لیڈرشپ پلس کریج کافی نہیں، اصل طاقت وہ چیز ہے جو اندر سے کھینچتی ہے، یعنی ایمان۔ ماڈرن نیورو سائنس ریسرچ پرپز ڈرائیون بیہیویئر دماغ میں ڈوپامین اور سٹریس ریگولیٹ ہارمونز کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اس کا مطلب جو لوگ اپنے مقصد، پرپز، ایمان پر مضبوط یقین رکھتے ہیں وہ فیئرلیس اور پرسکون رہتے ہیں۔ مطلب جیسا ہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان اختیار کیا سب کچھ بدل گیا۔ وہی بہادری
بھری وہی حربے مگر ساتھ ایمان، نتیجہ میدان جنگ میں ہمیشہ فتح نصیب ہوئی۔ فیتھ ایمپلیفائز ایوری تھنگ ایلس۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، تم بہترین پلانر ہو سکتے ہو، تم بہادر اور فیئر لیس ہو سکتے ہو، تم بہترین لیڈر بھی ہو سکتے ہو، لیکن اگر ایمان نہیں، اگر مقصد نہیں، اگر تمہاری اندرونی ڈرائیو ہی اسٹرانگ نہیں تو کامیابی عارضی یا ناقص ہی رہتی ہے۔ یہی فیکٹ ہے کہ 60 سے 80% لوگ جو کہ کامیاب ترین لوگ ہیں وہ بھی اپنی کامیابی سے مکمل مطمئن نہیں رہتے۔ ایمان وہ انویزیبل فورس ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے اور خوف کو حوصلے میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، ذرا سوچو، کیا تمہاری جیت ایمان کے بغیر ممکن ہے؟